بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ قصوری یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اب آج کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکیں گے ان قیامت کی نشانیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم ان نشانیوں کو ملاحظہ کر لیں، ہم ان فتنوں کے اندر چلے جائیں تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ سامعین محترم، آج کی آپ کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکیں گے ان فتنوں سے کیسے بچا جانا ہے، ان فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بتایا۔ جب ظلم بڑھ جائے گا، جب ظالم بے آواز ہو جائیں گے، جب انصاف ختم ہو جائے گا تو قیامت قریب ہوگی۔ جب گانے بجانے والوں کو قیادت مل جائے گی تو قیامت قریب ہوگی۔ جب سرخ آندیاں چلیں گی تو قیامت قریب ہوگی۔ یہ فتنے کا دور آئے گا۔ جب زلزلے عام ہو جائیں گے اس وقت فتنہ آ جائے گا، اس وقت سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ سامعین محترم، آج آپ دیکھ سکیں گے ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کی 3 طریقے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، جب ان فتنوں کو کوئی ملاحظہ کرے، کوئی پالے تو نمبر 1 وہ سب سے پہلے اس علاقے کو چھوڑ دے، اس آبادی کو خیر آباد کر دے، اس شہر کو چھوڑ دے اور کہیں جنگلوں کے اندر جا کر ڈیرا لگا لے۔ نمبر 2، جب یہ فتنے جب وہ بندہ دیکھے تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ بڑی جماعت کے ساتھ لگ جائے۔ نمبر 3، ان فتنوں سے بچنے کے لیے تیسرا طریقہ یہ ہے، جس طرح اصحاب کہف کی مثال اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، اسی طرح اصحاب کہف کی طرح اگر ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سامعین ادھر سب سے پہلے ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب فتنہ کو کوئی پالے، کوئی دیکھ لے، اس دور کے اندر جس طرح فتنے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، جب زیادہ فتنے عام ہو جائیں گے تو اس وقت ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم کچھ جانوروں کو لے کر، بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف نکل پڑیں اور وہاں اپنی زندگی کے معاملات گزاریں، اپنے رب کی عبادت کریں اور بکری کا دودھ پی کر گزارا کریں، تھوڑا سا معاش ساتھ لے جائیں اور زندگی کے معاملات گزاریں، کیونکہ اس وقت جب فتنہ پھیل جائے گا اس وقت انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں علیحدگی اختیار کرنی ہوگی۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تورات پڑھا کرتے تھے تو حضور نے منع فرما دیا، حضور ناراض ہوئے، عمر ابھی تورات نہ پڑھا کر، بلکہ قرآن آپ کا مقصد یہ تھا جب قرآن کی تعلیمات کو آپ صحیح طرح سیکھ لیں گے، صحیح طرح عمل کریں گے تو اس وقت آپ باقی چیزیں بھی پڑھ لینا، باقی چیزوں میں بھی تحقیق کرنا۔ اسی طرح آج کا جو نیا مسلمان ہے، جو نیا مسلمان ابھی بنا ہے، جس نے نیا کلمہ ابھی پڑھا ہے، جس نے عیسائیت کو چھوڑ کر، یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، اسے سب سے پہلے قرآن کی تعلیمات سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں قرآن پر جب ہم عمل کریں گے تو اس کے بعد اگلی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، ان فتنوں سے بچنے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے، ہمیں جب فتنوں کے اندر دیکھ لوں گے، فتنہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس وقت علیحدگی اختیار کرنی ہوگی۔ نمبر 2، ان فتنوں سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے، بڑی جماعت کے ساتھ جڑ جائیے۔ جو بڑی جماعت ہے اس دنیا کے اندر، جو بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ جب ہم اٹیچ ہو جائیں گے تو خدا پاک کی عزت کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ تو سامعین محترم، بڑی جماعت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو بھی مانتی ہے، حضور کی ختم نبوت کو مانتی ہے، حضور سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، حضور کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ اس بڑی جماعت سے مراد وہ جماعت جو صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے، حضور کے ساتھیوں سے بھی محبت کرتی ہے، صحابہ اکرام کی محبت ان کے دلوں میں ہے، صحابہ کا بغض ان کے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ان کے دشمن ہیں۔ تو سامعین محترم، جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یہ بڑی جماعت ہے۔ جس جماعت کے اندر اولیاء کی محبت، اصحاب کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضور کی محبت جس دل میں ہو وہ بڑی جماعت ہے۔ بڑی جماعت آج بھی موجود ہے۔ جو بندہ اس بڑی جماعت کے ساتھ جڑ جائے گا، خدا پاک کی عزت کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیابی اس کے مقدر میں ہوگی۔ تو سامعین محترم، ہمیں بڑی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے، ہم جہاں ہیں وہاں رہنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے مرکز کو چھوڑ کر، اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کہیں اور نکل پڑیں گے تو صاحب جب ہم کہیں اور جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم،
جب فتنہ پھیل جائے گا تو اس فتنے سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے ہمیں بڑی جماعت کی صحبت سنگت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا طریقہ ان فتنوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے جس طرح صحابہ کہف کی مثال اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھائی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کیا، اسی طرح جب انسان ان فتنے کو دور کو دیکھے گا، اس فتنے کے اندر مبتلا جو ہو جائیں گے، اسے حکم یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف کی طرح زندگی گزارے۔ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، دقیانوس ظلم کر رہا تھا، جب اس نے اپنے شہر کے اندر ظلم بڑھا دیا، لوگوں کو قتل کرنے لگا، جو شرک کے اندر نہیں جا رہے تھے انہیں مروا دیتا تھا، تو اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کے نیک بندے جو 6 یا 7 تھے جن کی تعداد کے اندر اختلاف ہے، قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر ان کا ذکر ہے، یہ صحاب کہف دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ جب ایک غار کے اندر پہنچے جانے لگے تو راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ کتا جس کی فطرت بھونکنا ہے، لیکن جب اس کتے کو صحاب کہف نے پتھر مارے کہ پیچھے ہٹ جا تو میں مروائے گا، تو جب بھونکے گا تو ہمارا پتہ چل جائے گا، اس کتے نے زبان حال سے کہا، اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی، اس کتے نے یہ کہا، اے اللہ کے ولی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی سنگت اختیار کرنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ اٹھنا پسند کرتا ہوں۔ سامنے محترم، جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، حالانکہ کتے کا کام بھونکنا ہے، لیکن کتا جو ایسی مخلوق ہے جس کا کام بھونکنا ہے، لیکن جب اولیاء کے سنگ لگ جاتا ہے، جب ولی اللہ کے سنگ لگ جاتا ہے، ان کا غلام بن جاتا ہے، تو کتا بھی اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ بھونکنے کی بجائے ان کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہی اصحاب کہف اس غار کے اندر چھپ گئے، تو بادشاہ کو پتہ چلا، تو بادشاہ نے اس غار کا منہ بند کروا دیا اور ایک بڑی دیوار کو تعمیر کر رہا ہے۔ جس شخص نے یہ دیوار تعمیر کی تھی وہ بڑا نیک شخص تھا، اس نے اصحاب کہف کے نام بھی ایک تختی کے اندر لکھ دیے اور تاریخ وغیرہ اس کے اندر لکھ کر وہ اصحاب کہف کے ساتھ اس نے یہ بورڈ لگا دیا۔ سامنے مطلب وقت گزر رہا تھا، جب ظلم بڑھتا ہے تو کٹ جاتا ہے، دقیانوس کا زمانہ ختم ہوا۔ اصحاب کہف کے بارے میں 2 قول ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں 300 سال تک یہ کہف غار کے اندر سوتے رہے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور اللہ رب العزت ان کے کروٹیں بھی بدلتا رہا، ان کے جسم بھی سلامت رہے اور کتا بھی صحیح سالم رہا، اور اس نے اصحاب کہف کی رکھوالی کی اور اللہ رب العزت ان کی کروٹیں بدلتا رہا، کیونکہ انسان جب ایک جگہ پر ایک پہلو پر سوتا ہے اگر اسی پر سوتا رہے تو وہ تھک جاتا ہے، اسے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انہیں 100 سال نیند عطا فرمائی اور 100 سال تک ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان عطا فرمائی۔ سامنے مطلب وقت گزر رہا تھا، اب ایک نیک بادشاہ کا زمانہ آ گیا تھا، وہ بادشاہ پریشان تھا، اس کی رعایا ایک فتنے کے اندر مبتلا ہو چکی تھی کہ مرنے کے بعد انسان اٹھے گا نہیں، بلکہ جب انسان مر جاتا ہے تو آخرت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، قیامت کے دن نہیں اٹھایا جانا۔ تو بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے سامنے، میری قوم کے سامنے ایک ایسی دلیل دکھا جس دلیل کو ہم دیکھ کر میری قوم سمجھ جائے۔ بادشاہ بھی ایک تھا۔ سامعین محترم، اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے نیند سے بیدار کیا۔ وہ کیسے؟ ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا، اس کا ریوڑ دھوپ کے اندر کھڑا ہوتا تھا دوپہر کے اندر، تو اس نے سوچا یہ دیوار گرا دے، اس چرواہے نے دیوار کو گرا دیا اور اپنے جانور اس غار کے اندر لے جایا کرتا تھا۔ جب دیوار گرائی تو اصحاب کہف کی آنکھ کھل گئی، وہ بیدار ہوئے، تو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا بھوک لگی ہے، جا کر کھانا لے کر آؤ۔ تو ایک ساتھی ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے دکان پر گیا، جب دکاندار نے دقیانوس کے زمانے کا سکہ دیکھا تو اس نے کہا یہ سکہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے، یہ ظالم بادشاہ تھا، تیرے ہاتھ یہ سکہ کیسے لگا؟ اس نے کہا ضرور تیرے ہاتھ کوئی نہ کوئی خزانہ لگا ہے۔ تو سامعین محترم، آگے سے اس ساتھی نے، اس نیک بندے نے ساری بات سنا دی۔ اب یہ بات سارے شہر کے اندر پھیل چکی تھی، سارے ملک کے اندر پھیل چکی تھی۔ بادشاہ اب اس ساتھی کے ساتھ غار کے اندر چلا گیا۔ جب غار کے اندر گیا تو دیکھا اصحاب کہف کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، خوش ہوا، اس نے بتایا اپنی قوم کو، اس نے کہا جو رب اصحاب کہف کو 100 سال کے بعد آج زندہ کر سکتا ہے، یہی رب کل قیامت کے دن ہمیں اسی طرح اٹھائے گا ہماری قبروں سے۔ سامعین محترم، وہ لوگ سمجھ گئے اور حقیقت ان کے مقدر بنی۔ تو سامعین محترم، جس طرح اصحاب کہف ان فتنوں سے بچنے کے لیے
ایک غار کے اندر چھپ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح ہمیں بھی فتنوں سے، جب ہم فتنوں کو پا لیں گے، اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے امان عطا فرمائے، ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن جو بندہ ان فتنوں کو دیکھے گا اسے حکم یہ ہے کہ اصحاب کہف کی طرح وہ یہ کام سر انجام دے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دے، اس بستی کو چھوڑ دے، کہیں چھپ جا کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ سامنے محترم، جب انسان بڑی جماعت کے ساتھ لگ جاتا ہے، جب علیحدگی اختیار کرتا ہے، جب اصحاب کہف جیسا کام کرے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس طرح میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرتا ہوں، بیعت کا معنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت کا معنی بک جانا ہے۔ جس طرح انسان کسی کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، وہ دکاندار سے فروخت کرتا ہے، اسی طرح وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب انسان کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتا ہے تو سمجھو وہ بک چکا ہے۔ تو ضرور کسی نہ کسی ولی اللہ کے ہاتھ ہمیں بیعت ہونا چاہیے، کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ اپنا ہاتھ سپرد کرنا دینا چاہیے۔ تو سامنے مطلب آپ کے سامنے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جس نے تفسیر کبیر بڑی آسن انداز کے اندر لکھی ہے۔ بہت بڑے یہ نیک بندے تھے، عالم دین تھے، اللہ کے ایک نیک بزرگ تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر بھی لکھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا، یعنی ان کے ہاتھ یہ بیعت ہوئے، مرید ہو گئے۔ اب وقت گزر رہا تھا، امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام تھے، اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، عمل دیا تھا، اللہ نے آپ کو کردار، سنہرا کردار دیا تھا۔ ایک دن شیطان ابلیس آ گیا، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ شیطان جو ہے یہ ہر ایک نیک بندے کے پاس گیا ہے اسے بھٹکانے کے لیے، اسے سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ جس طرح جس سے پاک کے اندر ہے، میرے اور آپ کے جانو امام کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کی ناک پر ہمیشہ بیٹھتا ہے جب وہ سوتا ہے، تو جب وہ بیدار ہوتا ہے، جب اس کی موت قریب آتی ہے تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو اس کے ہاتھوں سے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ شیخ نجم الدین کبرا کے ہاتھ ملک کیا، مرید ہوئے، بیعت کی۔ تو سامعین محترم، ایک دن آپ وضو فرما رہے تھے تو وضو کر ہی رہے تھے، اتنے میں شیطان ابلیس آ گیا، اس نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اے راضی، کیا تیرے پاس جس رب کی تو عبادت کرتا ہے اسے ماننے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ امام فخر الدین رازی علم کے بہت بڑے امام تھے، اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، عمل دیا تھا۔ امام فخر الدین رازی نے پہلی دلیل دی، شیطان نے مسترد کر دی، کیونکہ شیطان بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ فرشتوں کا استاد تھا، اللہ نے اسے علم دیا تھا، لیکن یہ علم کو سنبھال نہ سکا، وہ گمراہ ہو گیا اور دھتکار دیا گیا اور قیامت تک یہ لعین مردود ٹھہرا دیا گیا۔ تو سامعین محترم، شیطان نے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کی، پہلی دلیل شیطان نے مانگی تو امام فخر الدین رازی نے جب دلیل دی تو شیطان نے ٹھکرا دی، دو دلیلیں دی، دوسری ٹھکرا دی، تیسری دی، تیسری بھی ٹھکرا دی۔ الغرض شیطان نے 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، 250 نہیں، بلکہ 300 دلیلیں امام فخر الدین رازی کی ٹھکرا دی اور کہا میں ان دلیلوں کو نہیں مانتا۔ سامعین محترم، امام فخر الدین رازی مشکل کے اندر پڑ گئے تو آپ نے اپنے مرشد کامل، اپنے پیر کامل کو یاد کیا، شیخ نجم الدین کبرا کو یاد کیا۔ تو شیخ نجم الدین کبرا نے بڑی دور سے امام رازی کو کہا اے رازی، کیا تو اس شخص کو یہ نہیں کہہ دیتا میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں کہ وہ رب ایک ہے، وہ رب عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آپ نے جب یہ اعلان کیا، جب یہ اس شیطان کو کہا تو شیطان اس وقت بھاگ گیا، اس وقت دوڑ گیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا اب یہ بندہ سیدھے راستے پر آیا۔ امام فخر الدین رازی کہا کرتے تھے مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے مرشد کامل نے بچایا، کیونکہ میں ایمان سے دور ہو رہا تھا، میں شیطان کے شکنجے میں پھنسنے لگا تھا، تو اللہ نے مجھے بچا لیا ایک مرد کلندر کے صدقے، ایک ولی کامل کے صدقے۔ تو سامعین محترم، کبھی بھی انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہ جائے، کیونکہ انسان وہی کامل ہے جو بندہ ان نیک لوگوں کی صحبت سنگت اختیار کرتا ہے، ان نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پڑھے تے کدی ماں نہ کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دو کڑیا۔ تو سامعین محترم، ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، بڑی جماعت کے سنگ لگنا ہے۔ بڑی جماعت یہی ہے جو ولی اللہ کی جماعت ہے، جو صحابہ کی جماعت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقش قدم پر جس طرح حضور نے ہمیں حکم دیا، یہی بڑی جماعت ہے۔ سامنے محترم، اس بڑی جماعت کے اندر بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے اولیاء رہتے ہیں۔ کیا کسی جماعت کے اندر شیخ معین الدین چشتی اجمیری جیسا کوئی اللہ کا مرد کلندر ہے؟ کیا کسی جماعت کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا کوئی ولی اللہ ہے؟ تو دکھاؤ۔
کسی کے پاس دادا علی اجمیری جیسا مرد کلندر ہے تو دکھاؤ، اگر کسی جماعت کے پاس خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ ہے تو دکھاؤ، اگر کسی جماعت کے پاس اجمیر کے امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا مرد کلندر ہے تو دکھاؤ، کسی کے پاس کسی جماعت کے پاس خواجہ جنید بغدادی جیسا مرد کلندر ہے تو دکھاؤ، اگر کسی کے پاس خواجہ سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی، اللہ کا مرد کلندر، اللہ کا نیک بندہ ہے تو دکھاؤ، سامنے لائے، اگر کسی کے پاس ان نفوس قدسیہ جیسے عظیم مرد کلندر ہے تو دکھاؤ۔ سامنے مطلب معلوم یہ ہوا یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، اگر ہم ان کے سنگ لگ جائیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو سامعین محترم اللہ پاک کی عزت کی قسم ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ تو سامعین محترم آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، ہمیں بڑی جماعت کے سنگ لگنا پڑے گا، ہمیں اصحاب کہف جیسا کام کرنا ہوگا جس طرح ان کی مثال اللہ نے قرآن کے اندر دی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر مددگار ہو، ہمیں اسلام کے نقش قدم پر، اسلام کے اصولوں کے مطابق حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔